جی شروع کرتے ہیں ہم 14 منٹ 35 سیکنڈ پہ. یہ باللتی ہی احسن کا ایک موٹا موٹا سا مطلب ہے. اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے زیادہ کس نے سمجھا ہوگا بہتر انداز سے. انہوں نے شروع میں بولا ہے کہ ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو صحابہ رضی اللہ عنہ سے بہتر کس نے سمجھا ہوگا. ارے آپ لوگوں نے سمجھا ہے بھائی، آپ ہو گئے، ذاکر نائک ہو گیا، اور کئی سارے لوگوں نے. ٹھیک ہے، آپ لوگ میتھمیٹیکل میریکلس نکالتے ہو، پتہ نہیں کیا کیا نکالتے ہو، آپ لوگوں نے بہتر سمجھا ہے. لیکن ابھی ہم چلتے ہیں آپ کی باتوں کے حساب سے. وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی کہ وہ خوارج کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہ صرف یہ کہ ان کو اجازت دی بلکہ ان کو طریقہ بھی بتایا. اچھا میں آپ کو بتا دوں، کوئی لوگ سوچیں گے خوارج کون تھے. تو خوارج جو ہے یہ مسلمس میں ہی اسی وقت کا ایک فرقہ تھا جو بن گیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ آپس کی ہی بات چیت ہے گی. چلتے ہیں. بتلایا کہ اگر ان سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو حدیث بھی ساتھ میں، قرآن کی آیتوں کے ساتھ ساتھ حدیث سے بھی استدلال کرنا، چونکہ حدیث کے ذریعے قرآن کی آیت کا جو ایکچوئل میننگ ہے وہ بالکل واضح اور طے ہو جاتا ہے. اگر خالی قرآن کی آیتیں استعمال کرو گے تو سامنے والا اس کے کچھ اور مطلب بیان کرے گا. تو اس ڈیبیٹ کے ذریعے 4000 خوارج نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی تھی. تو اگر ڈیبیٹ کا مقصد اور اس کی نیت جو ہے وہ اچھی ہے تو انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ہوتے ہیں. یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس سے آپ ڈیبیٹ کر رہے ہیں وہ اسی ڈیبیٹ کے سیشن میں ہی توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ ایسے بہت سے واقعات ہیں. اچھا انہوں نے بولا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ڈیبیٹ کر کے 4000 خوارجیوں نے، مطلب 4000 خوارج جو تھے وہ توبہ کیے تھے. ٹھیک ہے، تو اس پوائنٹ کو بھی ذرا دھیان رکھیے گا. ارے حضرت ابھی اعلیٰ شخصیت نہیں رہ جائے گی. یہ اعلیٰ شخصیت نہیں رہ جائے گی ابھی تھوڑی دیر میں. اس ڈیبیٹ کے ذریعے 4000 خوارجیوں نے حضرت ابن عباس کے ہاتھوں میں، سامنے بول لو، توبہ کی تھی. درست 24-16. ٹھیک ہے، اس کو میں بڑھا کے لے چلتا ہوں 24-16 پہ. اب سنیے گا دھیان سے. کوئی بندہ جا کے ان سے ریفرنس مانگتا ہے اس چیز کا، کیا بولتے ہیں وہ بھی سنیے گا. SKMKB کوئی ہے جی. SKMKB بھائی، آپ ہندو ہیں یا آپ مسلم ہیں میرے بھائی؟ ہاں بس نام کا ہی ہندو ہوں. میرا بس چھوٹا سا کوشچن تھا مفتی سر سے. اچھا جی اچھا، آپ کا کوشچن ہے جی، بولیے. مفتی سر ابھی آپ نے بولا نا وہ کہ حضرت 4000 کو ہرایا تھا ڈیبیٹ میں، اس کا تھوڑا سا بس ریفرنس چاہیے تھا. 4000 کس کو ہرایا تھا؟ ڈیبیٹ میں ہرایا تھا نا آپ نے. علی بولے کہ حضرت علی نے بھیجا تھے. ہاں، کن کا نام لیا تھا آپ نے ابھی؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ. ابن عباس کا جی، اس کا ریفرنس چاہیے تھا. نہیں، میں آپ سے صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کیا سمجھے، یعنی ان کے مقابلے میں کون لوگ تھے آپ سمجھے؟ آپ نے ابھی میرے کو لگا کہ وہ ڈیبیٹ میں 4000 لوگوں کو ہرایا، تو میں نے بس اسی لیے ریفرنس مانگنے آ گیا. نہیں، مقابلے میں میں ٹھیک ہے، چلیے میں آپ کو اس کا ریفرنس بھی دے دیتا ہوں. مقابلے میں ان کے خوارج تھے. ٹھیک ہے، خوارج جانتے ہیں آپ کس کو کہتے ہیں؟ تھوڑا سا بتا دیجیے پلیز. ہاں، تو خوارج جو ہے وہ ایک سیکٹ تھا بالکل شروع میں. اور اس کا حوالہ بھی دے لیجیے. اس کا حوالہ ہے کہ آتھینٹک حوالہ ہے نا بھیا؟ جی بھائی، مطلب میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا ہوں، آپ دے رہے ہوں گے تو آتھینٹک ہی دے رہے ہوں گے. ابھی پتہ نہیں کسی دکھانے جاؤں تو وہ میرے کو بولے گا کہ بھائی نہیں یہ آتھینٹک نہیں ہے. تو یہ حدیث نسائی میں ہے، سنن النسائی میں ہے. حاکم نے ہاں ایک سیکنڈ لکھتا ہوں، تھوڑا سا ٹائم دیجیے. اس کا جو نسائی ہاں نمبر میں ایک مرتبہ، اور بیہقی میں بھی ہے، اس میں بھی ہے، لیکن میں ذرا نمبر نکال لوں ورنہ تاکہ آپ جو ہے آسانی کے ساتھ اس کو چیک کر لیں. تو یہ خوارج کے ساتھ بہرحال مناظرہ ہوا تھا. جسٹ اے سیکنڈ. 4000 لوگوں کو ڈیبیٹ میں ہرائے تھے. 4000 لوگوں کو نہیں ہرایا تھا بھائی، 4000 لوگوں نے توبہ کی تھی اس مناظرے کو دیکھنے کے بعد، سننے کے بعد. اچھا مطلب ڈیبیٹ میں نہیں ہارے تھے بس. بھائی ڈیبیٹ تو ایک ہی آدمی سے ہوگی، 4000 لوگوں سے ایک ساتھ ڈیبیٹ کیسے ہوگی؟ میرے لگا کہ بھائی ادھر سب گروپ میں آئے تھے، مطلب ایک کے بعد ایک. نہیں. اوکے.
تو ہاں 4000 لوگوں نے اس گروپ کے 4000 لوگوں نے اس مناظرے کے بعد اس ڈیبیٹ کے بعد توبہ کی تھی، یہ مطلب ہے اس کا. اچھا تو اس پہ بس میں نے کچھ چیزیں سنا ہے، بس اس کے اوپر تھوڑا اور کوشچن ہے، کیونکہ اس ٹائم پہ بہت بولا جاتا تھا کہ اسلام کیا تلوار کے زور پہ پھیل رہا تھا، تو ایسا تو نہیں، مطلب بس مائنڈ میں کوشچن آ رہا ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کرے تو پوچھ لوں میں کہ ایسا تو نہیں کہ وہ تلوار کی زور سے اس وقت کچھ کیے ہوں گے؟ تلوار تو بھائی خوارج کے پاس تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں، اگر آپ خوارج کی ہسٹری پڑھیں تو خوارج سے زیادہ بلڈی گروپ ہماری یعنی مسلمانوں کی ہسٹری میں کوئی نہیں ہے. اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئیسس کو آج کی تاریخ میں جب ہم لوگ کنڈیم کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خوارج ہیں، چونکہ ان کا کام کیا تھا؟ ان کا کام صرف بلڈ شیڈ تھا، تلوار ان کے پاس تھی، وہ لوگوں کو مارا کرتے تھے. ابن عباس تو اکیلے نہتے گئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے. اچھا جی ہاں. تو آئیسس سے یاد آیا، اور ایک کوشچن اگر آپ دیں گے تو پوچھ لوں. آئیسس ہی سے یاد آتی ہیں چیزیں. اچھا میں اس کا جو ہے اب کیا کریں، اب آپ کو جو ہے میں ایگزیکٹ اس کا دے دوں حوالہ. تو جی یہ ہے عبد الرزاق کی کتاب ہے مصنف، اس میں حدیث نمبر ہے 1867. یہ ماجد بھائی ریفرنس دھیان سے سننا، اور جتنی بھی پبلک ہے نا، مفتی صاحب جو بھی ریفرنس دے رہے ہیں نا، ایک دم دھیان سے سنیے گا، ٹھیک ہے؟ نسائی میں حدیث نمبر ہے 8522. ماجد بھائی ابھی آپ نے کیا سنا؟ نسائی کی کون سی؟ 8522. نہ، نسائی کی 8522. اچھا پبلک، کیا آپ سب نے بھی یہی سنا ہے؟ کیونکہ میں نے بھی ویسے تو یہی ہی سنا ہے 8522. تو کیا سبھی لوگوں نے یہی سنا ہے سنن نسائی کی 8522؟ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جادو. اس پہ دکھ رہی ہے بھائی ماجد بھائی یا پبلک کیا بولتی؟ جی اس کے بارے میں ہم تھوڑا جاننا چاہیں گے، سنن نسائی کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہاؤ مینی حدیث ان سنن نسائی؟ کتنا دکھ رہا ہے؟ کیا نام ہے ماجد بھائی؟ 5700 5700. ہاں اس میں لکھتے ہیں اٹ کنٹینس رفلی 5700 حدیث سے، رفلی یعنی مان لیتے ہیں کم و بیش. ٹھیک ہے، یہاں ایک بندہ لکھ رہا ہے 5270. السنن الصغریٰ وکیپیڈیا کا ہے 5270. اوکے جی، نیچے آتے ہیں. sunna.com اس کو لکھتا ہے 5700. ٹھیک ہے. پروفٹ محمد.com پہ ہے 5400، رفلی مور دین 5400 کے کم و بیش. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. اور ہم چلتے ہیں آگے. ہماری web.com لکھتی ہے 5760. دکھ رہا ہے آپ کو؟ یہ میں اس کو میں بلیو کر دوں، یہ دکھ رہا ہے؟ جی ٹھیک ہے. 5760. اس کے نیچے اگر آ جائیں، ہاں دیوبند آن لائن میں آ جائیں تو 5761. ٹھیک ہے. اسی طرح ہم جتنا بھی دیکھتے چلے جائیں، یعنی کوئی بھی نہیں ہے جو 6000 بھی پہنچ جائے. جو سب سے زیادہ جو آتا ہے 5762 کا آتا ہے. اور ہمارے مفتی صاحب نے حدیث نمبر کیا بتایا ہے؟ 8522. 8522. میں نے کہا تھا نا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اپنے جو اعلیٰ شخصیت ہیں وہ اعلیٰ شخصیت نہیں رہ جائیں گے. ایک بار کو اگر یہ بات ہوتی کہ ہاں بھائی یہ حدیث کا نمبر کیا ہے، تو چلو میں مان سکتا ہوں کہ بندہ بولے کہ ہاں جی مجھے ابھی نمبر یاد نہیں ہے، کیونکہ ہم لوگ پڑھتے میں نمبر نہیں پڑھتے، واقعہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن آپ نے یار آپ مفتی ہیں، آپ کو یہی نہیں پتا کہ سنن نسائی میں حدیثیں کتنی ہیں. چلو میں یہ بھی ایک بار کو مان لیتا ہوں کہ آپ کے جو بھی ٹیم ممبرز ہوں گے انہوں نے آپ کو ریفرنس دیا ہوگا سنن نسائی 8522 کا. ٹھیک ہے.
لیکن پھر بھی یار آپ کو تو کم سے کم پتہ ہی ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی بھلے ہی کوئی 85-22 دے رہا ہے، لیکن اس میں تو یار 5800 حدیثیں بھی نہیں آ رہی ہیں. اب اسی لیے میں نے بولا کہ بھائی یہ تو فرضی مفتی ہیں یار، یہ تو فرضی مفتی ہیں یار، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ چلو ایک بار کو کوئی گمنام کتاب ہو، جیسے مان لو بہت ساری کتابیں حدیثوں کی ہمیں بھی نہیں پتا کیا کیا ہے، یا شاید ان کو بھی پورا نہیں پتا ہوگا، ٹھیک ہے، نہیں ہی پتا ہوگا شاید کیا ہوتا ہے. لیکن یار جو سیاہ ستہ ہے، تمہیں اس کا یہی نہیں پتا یار کہ کتنی حدیثیں ہیں، اور تم یار مفتی بنے گھوم رہے ہو. ایسے کئی دفعہ ہے 1867. نسائی میں حدیث نمبر ہے 8522. ماجد بھائی اینی کنفیوژن؟ نہیں، انہوں نے پہلے 118 بولا ہے نا. ارے تو وہ دوسری کتاب کی تھی، عبد الرزاق کا پتہ نہیں کون سا مصنف ہے، اس میں 818 پتہ نہیں کیا جو بھی بولے ہیں. اس کے بعد نسائی میں بتا رہے ہیں یہ 8522. ابھی ایک اور جادو دکھاتا ہوں آپ کو. اردو پڑھنی آتی ہے نا آپ کو؟ جی جی. ہاں ابھی دوسرا جادو دکھاؤں گا آپ کو، کیونکہ پبلک کو اردو پڑھنے کا مات نہیں آتی ہے، ایک آدھ بات نہیں آتی ہے، ایک آدھ بات آتی ہے کہ نہیں کہہ سکتا ہوں میں. ابھی آگے چلتے ہیں. اور اسی Okay. طریقے سے حاکم مستدرک، اس کا حدیث نمبر ہے 2703. حاکم مستدرک، اچھا میں نے سلسلہ کھول لیا تھا، میں وہ بھی دیکھ لیتا ہوں اسی وقت. ذرا امیر بھائی دیکھیں ذرا، اگر آ جائے گوگل پہ تو ان کو دکھا دیں گے. مستدرک 2703. کون سی؟ مستدرک 2703. یہ کون سی ہو گئی؟ ارے بہت ساری کتابیں ہیں، کتابوں کی تو لائن لگی پڑی ہے، لنکا لگی پڑی ہے. اسلام 360 میں مستدرک ہے. شاداب احمد سوچ رہے ہوں گے کہ یار مفتی صاحب نے یار یہ 85-22 بول دیا، اس پہ میں ٹوکوں کہ نہ ٹوکوں. ٹھیک ہے، سچ بولوں تو اماں وہ کیا نام ہے، سچ بولوں تو اماں ماری جائے، جھوٹ بولوں تو باپ کتا کھائے. تو ماجد بھائی چاہے آپ تیز پڑھیں چاہے من میں پڑھیں، یہ پڑھیں ذرا پھر مجھے بتائیے گا. یہ مستدرک 2703 ہے، انہوں نے یہی بولا تھا نا حوالہ 2703. جی. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے اپنے ماموں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی سے نکاح کیا. ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان کی والدہ نبی اکرم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی، یا رسول اللہ میری بیٹی کو یہ شادی پسند نہیں ہے. تو رسول اللہ نے کہا، اسے حکم دیا کہ اس کو جدا کر دو. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس سے الگ کر دیا. رسول اللہ کے وسلم نے فرمایا عورتوں کا نکاح کرنے سے پہلے ان کی رائے لے لیا کرو، اگر وہ خاموش رہیں تو یہ اجازت ہے. چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بعد اس نے مغیرہ بن شعبہ سے شادی کی. یہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے. لیکن انہوں دونوں نے نے اسے نقل نہیں ہی کیا. اسے چلے ٹھیک ہے، اب اسے ہٹاتے ہیں. اب مجھے آپ بتائیں کیا اس میں یہ وہ واقعہ ہے ابن عباس ورسز خارجی کا؟ نہیں، اس میں تو حضرت عمر کا واقعہ ہے. لیکن وہ والا واقعہ نہیں ہے نا جو بول رہے تھے. نہیں یہ ٹھیک ہے. ہم اپنی پبلک کو سناتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے. دا ڈیبیٹ، مجھے نہیں پتا یہ کس طرح کی ڈیبیٹ تھی، کیسی ڈیبیٹ تھی، آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے. دا ڈیبیٹ ابن عباس نریٹڈ. چلیں اوپر کریں امید بھائی. ابن عباس نریٹڈ، ابن عباس کی روایت ہے. وین دا حروریہ یعنی دا خوارج، ٹھیک ہے، ریبیلڈ یعنی انہوں نے بغاوت کی. دے آئسولیٹڈ دیم سیلویج ان پیلیس، انہوں نے خود کو ایک جگہ پہ الگ کر لیا، آئسولیٹ کر لیا. دے ور 6,000 of them and they were united in rebelling against Ali. ٹھیک ہے، وہ لوگ 6,000 تھے
اور وہ علی سے بغاوت کے معاملے میں ایک تھے, یونائٹڈ تھے. کنٹینوسلی people would come to Ali and say, "O leader of the believers, verily these people are rebelling against you." تو لگاتار لوگ آتے تھے حضرت علی کے پاس اور بولتے تھے کہ او امیر المومنین, یعنی مومنوں کے نیتا یا مومنوں کے لیڈر, یہ کچھ لوگ ہیں جو لگاتار آپ کے خلاف بغاوت کرتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس پہ پھر آتا ہے آئی تھنک یہ علی, ہاں علی کا رپلائی ہے, یہ علی کا رپلائی ہے. ہی وڈ رپلائی, وہ جواب دیتے, لیٹ دیم لیو دیم, چھوڑو ان کو. ویریلی آئی ول ناٹ فائٹ دیم انٹل دے فائٹ می اینڈ دیٹ از وٹ دے ول ڈو. چھوڑو انہوں, میں ان سے تب تک نہیں لڑوں گا جب تک کہ وہ مجھ سے نہیں لڑتے. When it came to that day, I came to Ali before the noon prayer and I said to him. تو بھائی ایک دن ایسا بھی آیا کہ جو یہ حضرت ابن عباس ہیں یہ جاتے ہیں علی کے پاس, یہ نون یعنی فجر کی نماز کے بعد. او لیڈر آف دا بلیورس, ڈیلے دا پریئر انٹل اٹ از کولر پرہیپس آئی ول اسپیک ٹو دیس پیپل. تو بھیا ایک بار کو نماز کے لیے لیٹ کر دیجئے, پہلے یہ ہے کہ اپنے کو ان لوگوں سے بات کرنی ہے. He said, verily I fear for you. تو حضرت علی نے کہا کہ مطلب میں اس معاملے میں تھوڑا ڈر رہا ہوں میں تمہارے لیے. I said, never. I used to be known as a man of good manners. I never harmed anyone. تو ٹھیک ہے, ابن عباس بولتے ہیں کہ کیا نام ہے کہ نہیں, کبھی نہیں, میں تو گڈ مینرز کے لیے جانا جاتا ہوں, میں نے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچایا. اچھا نیچے دیکھو, یہ دکھایا جا رہا ہے سلسلہ ٹیکن فروم سلسلہ الصحیحہ 5/12/13 بائی البانی اینڈ منجرات, ارے نیلا ہونے پر دکھ نہیں رہا ہے, ہاں منجرات ائمت السلف. ٹھیک ہے, اچھا نیچے آؤ اس کے مجرات امامت السلاف پیج ہاں نمبر 91. اب دیکھو, ہی گیو می پرمیشن ٹو گو, انہوں نے مجھے جانے کی اجازت دی. سو آئی پٹ آن اے ویری نائس گارمنٹ, بھیا دم چکا چک کپڑے پہنے. دا بیسٹ آف وٹ ون کوڈ گیٹ فرام یمن اینڈ آئی کومڈ مائی ہیئر. تو نہا دھو کے تیار ہو کے چکا چک کپڑے پہنے جو ایک دم بڑھے کپڑے پہن سکتے تھے. Then I visited them at midday while they were eating. تو یہ پھر وہاں پہنچے جبکہ وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے اس وقت. ٹھیک ہے, دوپہر کے وقت مان لو. تو I had entered upon a people the likes of whom I had never seen with regards to their exertions in worship. Their foreheads were wounded due to constant prostration in prayer and their hands had become rough like camels' feet. Wearing recently washed untidy shirts with very high raised clothing and with tired and worn out faces due to caring for themselves. تو یہ دکھا رہے ہیں کہ بھیا نماز پڑھنے کی وجہ سے ان کے جو ماتھا تھا وہ مطلب زخمی ہوئے پڑے تھے ایک حساب سے. ٹھیک ہے, ہاتھ جو ہے وہ سخت ہوئے پڑے تھے, تو وہ سب کچھ بتا رہا ہے ان کے بارے میں. So I greeted them and they said, welcome O son of Abbas, and what is this cloak you are wearing? I asked, what deficiency do you see from me? تو بھیا تم میرے میں کیا کمی دیکھ رہے ہو؟ Indeed, I saw the messenger of Allah dressed in the best of what you can find in Yemeni clothing. Then I recited this verse. یہ بتاتے ہیں کہ میں نے ان کو جو سب سے بڑھیا جو کپڑے میں دیکھا ہے وہ یمنی کلوتھ میں دیکھا ہے, یمن والے کپڑے میں. ٹھیک ہے, پھر یہ آیت بیان کرتے ہیں سورہ الاعراف 7:32, اس کے نیچے چلتے ہیں. Then they asked what has brought you here. تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی آخر کس وجہ سے تم یہاں آئے, تم کو کیا چیز یہاں کھینچ لائی. ٹھیک ہے, آگے. I told them, I have come to you from amongst the companions of the Prophet, the Muhajirun and the Ansar, from the son of the uncle of the Prophet, who is his son-in-law, and upon them descended the Quran. They are more knowledgeable about it than you. There is not one of them
amongst you, I have come to you, convey to you what they say, and to convey to them what you say. تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی میں ابن کیا نام ہے، تم تو جانتے ہی ہو کہ میں ان کا سن ان لو ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، جس کے اوپر قرآن اترے، ان کا رشتہ دار ہوں، سب بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور میں تمہارے پاس بات کرنے آیا ہوں جو حضور نے کہا تھا، اور اس مسئلے پہ کہ جو تم کہتے ہو. اچھا نیچے آتے ہیں. A group amongst them said, do not debate with the Quraysh because verily Allah says. تو اسی میں سے گروپ بولتا ہے کہ قریش سے ڈیبیٹ مت کرو کیونکہ اللہ بولتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں یہ آیت بیان کی جا رہی ہے. نے بٹ دے آر اے quarrelsome people. پتہ نہیں کیا اس کو مطلب آئے گا. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 58 ہے. نیچے آتے ہیں. Then a group of them turned towards me and 2 or 3 of them said, verily we will speak to him. تو اس میں سے ایک گروپ سامنے آتا ہے جس میں شاید 2 یا 3 لوگ رہے ہوں گے، وہ بولتے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، اچھا یہ بات چیت ہوتی ہے. چلو میں پھر یہ بات چیت پڑھ دیتا ہوں پوری. ٹھیک ہے، یا مین پوائنٹ دکھا دوں پہلے میں، پھر اس کے بعد پبلک ڈیمانڈ کرے گی تو میں پوری بات پڑھ دوں گا. مین اور نیچے حامد بھائی میں آپ کو مین پوائنٹ دکھاتا ہوں. ماجد بھائی، so 2,000 of them came back while the rest of them rebelled and fought. یعنی ان 6,000 میں سے 2,000 لوگ تو توبہ کر کے واپسی آ گئے، باقی کیا نام ہے 4,000 لوگوں نے بغاوت کی اور لڑے. مفتی صاحب نے کیا بولا تھا؟ مفتی صاحب نے کیا بولا تھا؟ قبول کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ 4,000 لوگوں نے توبہ کی. ابن عباس کے ہاتھوں، جب ابن عباس کے سامنے ڈیبیٹ ہارنے کی وجہ سے 4,000 خوارجیوں نے توبہ کی. یہاں تو صرف 2,000 لوگ واپس آ رہے ہیں، باقی 4,000 لوگ تو لڑے ہیں اور ٹوٹل لوگ ہی 6,000 تھے. اب ان سب باتوں میں جو سب سے بڑا بلنڈر ہے وہ یہی ہے کہ سنن نسائی میں حدیثیں 5700 میکسیمم مان لیتا ہوں کہ آپ کا کوئی نہ صحیح سے جوڑ پایا 58 پہنچ جائیں گی، لیکن ہمارے واجد صاحب تو 85-22 ریفرنس دے رہے ہیں. اس کا کیا کیا جائے؟ ایک مفتی کو یہ نہیں پتا ہے کہ صحاح ستہ میں جو سنن نسائی ہے اس میں کتنی حدیثیں ہیں. ارے کم و بیش بولے تو چلے، یہاں تو بھیا تو کتنا 50% اوپر جا رہے ہیں معاملہ لے کے. مستدرک میں 2703 پہ نہیں ہے واقعہ. اچھا اس کی اتھینٹسٹی میں آپ کو اوتھینٹسٹی میں دکھاتا ہوں آپ کو میں. یعنی یہ صحاح ستہ کی کسی بھی بک میں نہیں ہے، کسی بھی بک میں. ہاں یہ ایسی عجیب و غریب کتابوں کے نام ہیں جو شاید ہم میں سے کسی نے بھی نہ سنے ہوں. ٹھیک ہے، سنن اینڈ بائی بہشل ان تاریخ و تاریخ واسط، جو کہ ہم میں سے کسی نے نہیں سنی ہوگی. This narration is reported on the authority of Amr ibn Salama and authenticated by Albani. ٹھیک ہے، نیچے آتے ہیں. There are other narrations of this story. It has been narrated by عبد اللہ ابن احمد ان جوائد الجہود، جو کہ ہمیں سے شاید کسی نے سنا ہوگا، اینڈ بائی ابو نعیم ان حیات الاولیات. کیا یہ حلیات الاولیات کیا ہے یہ یار؟ حیات الاولیات، اچھا حلیات الاولیات، ہاں جو کہ ہمیں سے کسی نے نہیں سنی ہے. also recorded by الطبرانی، چلو یہ سنی ہوئی ہے. ان الکبیر یہ بھی سنی ہوئی لیکن پڑھی شاید ہی کسی نے ہوگی. ٹھیک ہے، اینڈ بائی عبد الرزاق ان المصنف، المصنف بھی ہم میں سے شاید ہی کسی نے پڑھی ہوگی، اس کا کوئی حدیث بھی شاید کسی نے پڑھی ہوگی. ٹھیک ہے، الہیثمی یہ بھی نہیں کسی نے پڑھی ہوئی ہے. مجمع الجوائد نام سنا ہوا لیکن پڑھا کسی نے نہیں ہے. مطلب یہ عام طور پہ ان کی ریفرنسز نہیں رکھے جاتے کہیں بھی ڈیبیٹ وغیرہ میں. ماجد بھائی آپ مجھے بتائیں ان کتابوں کے کتنے بار آپ نے ریفرنس رکھتے ہوئے دیکھا لوگوں کو؟ میں نے تو نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، اچھا آگے چلتے ہیں. دیکھا سیاستہ ہوتا ہے یا پھر الاداب المفراد ہو جاتا ہے، بلوغ المرام ہو جاتا ہے، یہ سب چیزیں رہتی ہیں. سلسلہ بھی آ جاتا ہے، مشکات المصابیح بھی ہو جاتی ہے. لیکن یار یہ 4,000 لوگوں نے توبہ کی. حدیث سنن نسائی 85-22،
मुस्तदरक 2703। अच्छा मैं देखो और क्या हवाला दिया, जरा वो भी देखूं जरा मैं थोड़ा सा। दिनी भाई, ये जो 2000 लोगों ने वापस आए और 4000 लोगों ने लड़ाई की, उसका वो रेफरेंस है सबसे लास्ट वाला, दो नंबर जो अब हम नीचे पकड़ रहे थे, ये 2 नंबर है। अच्छा। रिकॉर्डेड भाई, ये इसका रेफरेंस है। नहीं वो मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि 4000 लोगों ने तौबा की है, यहाँ तो 4000 लोग लड़े हैं, सिर्फ 2000 लोगों ने तौबा की है। तो मुफ्ती साहब भाई, वो मुफ्ती है ना, कुछ भी बोल सकता है, उसका क्या है। मुफ्ती है, घंटे का कुछ नहीं पता इनको।